بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقل بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ نجف بات کر رہا ہوں، نجف پاکستان ساہیوال سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کنسپٹ چونکہ پہلے ہی کلیئر ہے کہ ہم جیسے اکثر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ 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 کہتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خالی اللہ کا نام نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا یہ ایسا ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو لازم پکڑو۔ تو کیا خالی یا ذل جلال والاکرام پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر یا سلام، یا مومن، یا محیمن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تھوڑی وضاحت کر دیں، جزاک اللہ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں اس چینل کو تناور درخت بنانا ہے اور 2 لاکھ سبسکرائبر جو ہمارے ادھر ادھر کہیں گم ہو گئے ہیں انہیں اس پیڑ کی چھتر و چھایا میں ایک بار پھر لانا ہے، اور یہ کام شاید میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اس چینل کا حصہ بنیں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کرنے کی کوشش کریں، ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، نجف غالباً بھائی کا نام ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں پاکستان سے، ساہیوال میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، بھائی عمر فاروق، میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کا ذکر کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح حفظہ اللہ کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ مکررن فی الصباح والمساء، لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا صبح و شام ذکر کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ مثل لفظ الجلالة يعني الله 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 لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في رسالة الأمة۔ ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، رحیم رحیم، اس طرح کے جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کو بار بار صبح و شام ذکر میں لانا یا ان کا وظیفہ بنا لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ ہی حدیث میں کوئی دلیل ہے، بلکہ سلف صالحین نے بھی اسے نقل نہیں کیا ہے۔ دراصل اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے یہاں ایک تصور قائم کیا گیا ہے صوفیوں کی توسط سے کہ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور اس معنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور اس راز تک آپ اس وقت تک رسائی نہیں کر سکتے جب ان ناموں کو آپ 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، یا عبد القدوس کو اتنی مرتبہ، یا سر پر ہاتھ رکھ کر اتنی مرتبہ، یا اٹھ کر یا بیٹھ کر، یا طریقے یا جھوم کر، یا جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کی طریقے سے مسجد الحرام میں کرتے ہوئے یہ لوگ صوفی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں صوفیوں نے لوگوں کو اس طرف رجحان کرا دیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا اس طریقے سے بھی وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جنید جمشید صاحب بھی اسی طرح کی کام کیا کرتے تھے، کئی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر ان کی اپلوڈ کری ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جنید جمشید وظیفے بتا رہے ہیں۔ سلف صالحین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اسلاف میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ أن يذكر الله تعالى بهذا مجرد اللہ کے پیارے پیارے ناموں کو لے کر بار بار تکرار کرنا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اسماء الحسنى مجردا لیس مشروعا، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ مشروع نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ آپ کا اور ہمارا، جیسے نجف بھائی ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نجف صاحب نے کہا نجف صاحب نجف صاحب نجف صاحب، میں یہ کہتا ہوں نجف صاحب، تو آپ کہیں گے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ جو مطلب کی بات ہے وہ تو کہہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ کہیں گے یا اللہ میری مدد فرما، تو یہ جملہ مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جملے کو مکمل کیجئے، یا ارحم الراحمین ارحمنی۔ لیکن مجرد ایک لفظ کو بار بار کہنا یہ صوفیوں کا طریقہ کار ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اکیلے لفظ جلالہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اور اس سے بڑھ کر ہو کا ذکر کرنا، ہو ہا ہا ہے، جیسے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تمام کی تمام بدعت ہیں۔ اور ہو ہا ہا کرنا تو اس سے بھی بڑی بدعت، اس سے بھی بڑی گمراہی ہے، کیونکہ یہ تو نہ قرآن میں ملتا نہ حدیث میں ملتا۔ اللہ کا لفظ تو آپ کو قرآن و حدیث میں مل جائے گا، لیکن یہ ہو ہا 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 اس طریقے کے الفاظ نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم مفرد، چاہے وہ ظاہر وہ ضمیر یعنی اللہ اللہ ہو، اس کا ذکر، یہ کلام مکمل نہیں ہے، یہ کلام تام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جملہ مفیدہ ہے، اور نہ ہی اس سے کفر اور ایمان کا تعلق، اور نہ ہی امر و نہی کا تعلق ہے، اور نہ ہی امت کے اسلاف میں کسی ایک بھی شخصیت سے اس طرح کا قول نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ اللہ ہو اس طرح کے ذکر و اذکار کیے ہوں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ یہ شیخ ابن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اللہ کے نام کو مجرد بار بار تکرار کرنا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اب جب آپ اللہ کا اپنی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی قرآن کریم میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ مکمل کلمہ ہے، مکمل گفتگو ہے، اس کا سیاق و سباق و خبر جو آیت اللہ رب العالمین آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو مکمل کر رہا ہے۔ یہاں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ان مکمل گفتگو کو ادھورا کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ اللہ کریں، جب سوائے اس کے کہ ہم یا کریم یا کریم یا کریم کریں، بلکہ آپ اگر یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کلمات اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے افضل کلمہ ہے، میزان میں بھاری ہے۔ میزان میں بھاری کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بہت ہلکے اور میزان پر بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت محبوب بھی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں میں آپ اللہ کے ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہیں یا ارحم الراحمین، یا رحیم ارحمنی، یا رب العالمین۔ اب رب العالمین کو آپ پکار رہے ہیں، جس طریقے سے میں اگر آپ کو کہوں کہ نجف نجف نجف، تو آپ ایک لمحے کے لیے سنیں گے اور دوسرے لمحے کہیں گے کہ یا عقل صاحب کو کیا ہو گیا، اپنی مطلب کی تو بات کہہ نہیں رہے ہیں۔ اب جب میں آپ کو کہوں گا کہ نجف صاحب آپ پلیز اس چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کر لیجئے، تو میرے نام کا استعمال کرنا وہ آپ کو باقاعدہ طور پر میں نے ایک پیغام دیا ہے۔ اسی طریقے سے یا اللہ اگر ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ ادھورا کلمہ ہے، ادھورا کنسپٹ ہے، جب تک کہ آپ یا اللہ کے بعد یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میرے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں امن و سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں تنگی کو ہماری دوری کر دے، تنگی ہماری ختم کر دے، وسعت رزق عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما، بڑی اچھی گاڑیاں عطا فرما۔ تو ہم جب دعا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یاہو 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 کریں،
ڈاکٹر صاحب شیخ ابن باز اور تمام علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو مکمل کریں. صرف مجرد یہ کہنا یا رحیم یا رحیم 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 جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کا بار بار ذکر کرنا یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے بلکہ یہ بدعت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے بچا لے اور قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.